وار کیا، ابن قمیہ کے وار سے چہرہ زخمی ہو گیا، ہیلمٹ کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی۔ عبداللہ ابن شہاب نے پتھر مارا، پیشانی زخمی ہو گئی۔ ابن وقاص نے پتھر مارا، دندان اقدس شہید ہو گئے۔ اسی عالم میں گہرے غار میں جا گرے، زخمی ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کریں، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے ہی نہیں۔ طائف والوں نے کتنی تکلیفیں دی، 3 میل پتھر برسائے، کئی بار بے ہوش ہو کر گر پڑے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، نالین شریفین پاؤں کے تلووں سے خون کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ مگر مکہ فتح ہونے کے بعد جب اس علاقے میں جنگ ہوئی، بنی ثقیف والوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، بوچھار کر دی۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بد دعا کیجئے کہ ہمیں ثقیف کے تیروں نے ہلاک کر دیا۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد قوم ثقیفہ، اے اللہ قوم ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ اور طائف سے واپسی پر خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے اگر انہوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، کوئی ان کی اولاد میں سے ضرور مان لے گا۔ ہاں یہی مظلوم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو ریش مبارک، داڑھی کے بال پالان کے ہتھے کو لگ رہے تھے۔ اتنی عاجزی، اتنا تواضع اور مسکنت صرف نبی کا ہی ظرف ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لگایا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج زخموں اور خون بہانے کا دن ہے۔ ابو سفیان نے جا کے شکایت کی، جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، لشکر دیکھ کر آیا ہے۔ ابو سفیان نے شکایت کی کہ وہ آپ کا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی نے فرمایا ان کے ہاتھ سے جھنڈا بدل دو، ان کے بیٹے قیس کو دے دو اور نعرہ بھی بدل دو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دریا بہانے کا دن ہے۔ اور ابو سفیان کا بھی خیال کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے ہم نے امان دے دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اسلام دشمنی میں پیش رہے، ہر طرح کی سازشیں اور قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا تھا کوئی ہے ایسا جو محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا کہ ان کے یہاں کوئی پہرا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بازار وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں، یعنی ان کو قتل کرنا آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو تیار کیا تو ایک بدو تیار ہو گیا کہ میں تیار ہوں۔ تو ابو سفیان نے سواری دی، خنجر دیا، گھر والوں کے لیے خرچ دیا۔ وہ اعرابی خنجر چھپا کر مدینے پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو عبد الاشہل کے یہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع کر دیا تھا وحی سے۔ دور سے آتا دیکھ کر نبی نے فرمایا اس کی نیت میں فساد ہے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا، اس کی چادر سے وہ خنجر بھی گر پڑا۔ نبی کے سامنے جب پیش کیا گیا، نبی نے پوچھا کیوں آیا تھا؟ تو اس نے ساری کہانی سنا دی کہ اس طرح ابو سفیان نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ابو سفیان کی حرکتیں تھیں، اور یہاں فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اس سے بھی امان دے دی۔ ہاں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی ہم نے امان دے دی، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی ہم نے امان دے دی، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی ہم نے امان دے دی۔ اللہ اکبر، ذرا ان مظالم کو یاد کیجئے جو ہجرت سے قبل مسلسل 13 سال مسلمانوں پہ ڈھائے گئے، اور آج اعلان ہوتا ہے
جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے یا ہتھیار ڈال دے حرم میں داخل ہو جائے اس کو ہم نے امان دے دی۔ فرمایا کوئی کسی قیدی، زخمی اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہے، کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے۔ آج ہم نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا اور میرے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا ابو سفیان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا۔ کعبے کی تطہیر کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور مشرکین مکہ کی طرف خاص متوجہ ہو کر فرمایا، یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، قالوا خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم، قال فانی اقول لکم کما قال یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اے قریش والو، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو اقراری مجرم دبی زبان سے کہنے لگے، خیر کی امید ہے، کیونکہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، بلکہ ہمارے کریم بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، دونوں جہانوں کے سردار نے کیا فرمایا؟ وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں تم پر، جاؤ معاف کیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ ورنہ عرب میں رواج تھا کہ جو فاتح بن جائے اس کو حق تھا کہ مردوں کو قتل کر دے یا غلام بنا دے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دے، اپنے پاس رکھے یا کسی اور ملک بیچ دے، اختیار تھا۔ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، ہم تمہیں قتل تو کیا کریں، ہم تمہیں غلام بھی نہیں بناتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دونوں جہانوں کے سردار آج بھی گھاس کے چھپر میں رہے۔ مکہ فتح ہوا، لوگوں نے پوچھا آپ کہاں رہیں گے؟ تو نبی نے فرمایا، عقیل ابن ابی طالب نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ کہ ہجرت کے بعد حضرت علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب جو کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے نبی کے مکانات بیچ کر کھا لیے تھے۔ اپنی تھوڑی دیر کے لیے اپنی چچا زاد بہن کے گھر ضرور گئے تھے، وہاں غسل بھی فرمایا، ام ہانی کے گھر جو حضرت علی کی بہن ہیں، تو وہاں انہوں نے اپنے 2 دیوروں کو چھپا رکھا تھا، پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے کہ تو نے جو ہے ان دیوروں کو پناہ دے رکھی، دونوں اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، میں قتل کروں گا۔ نبی کو جب پتہ چلا کہ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دی ہے، علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ ہاں، لیکن رہے کہاں؟ گھاس کے چھپر میں، شیب ابی طالب میں، جہاں 3 سال جیل میں ڈالا گیا تھا۔ مکہ فتح ہوا تو اسی جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں میں نے 3 سال جو قید میں گزارے تھے وہاں پہ میرا چھپ میرے لیے جو ہے خیمہ بنایا جائے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد کسی حیلی میں نہیں رہے، کسی بنگلے میں نہیں رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہماری زمینیں واپس دلاؤ۔ نبی نے فرمایا جو دین پہ لگا چکے ہو، قربان کر چکے ہو، ان کو بھول جاؤ۔ خود نے بھی اپنے گھروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو خود تو وی آئی پی نہیں بنے، مگر ایک ادا دیکھیے، خود وی آئی پی نہیں بنے، بننا پسند بھی نہیں کیا وی آئی پی بننا، مگر غلاموں کو عزت دی۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا اور حضرت اسامہ کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کیا ہوا تھا۔ ہاں، غالباً مرحوم حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا،
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मअवा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का बाब इतना वसी है कि इसका हक कभी अदा हो ही नहीं सकता। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत सअद बिन हिशाम ने पूछा कि नबी के अखलाक बताओ, नबी का कैरियर, नबी के कैरेक्टर से हमें आगाह करो। तो फरमाने लगी, क्या तू कुरान नहीं पढ़ता? सहाबी ने अर्ज़ किया, अम्मी कुरान तो खूब पढ़ता हूँ। फरमाने लगी, कान खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे आका की सीरत है। कुरान में जितने भी हरूफ हैं ये मेरे नबी की सीरत के प्रूफ हैं। तो खैर, इस समंदर को कोई समेट नहीं सकता। आइए इरादा लेकर उठें कि नबी की सीरत और अखलाक को अपनाएंगे, उनकी सुन्नतों को अमली जिंदगी में जिंदा करेंगे, उनकी सुन्नतों को अमली जिंदगी में जिंदा करेंगे। ये अब बहुत सारे वाक़यात आपने सुने जो हमें सबक दे रहे हैं कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माफ़ करना था। काश के कुछ झलक हमें भी मैसर आ जाए। वो देखिए, मस्जिद नबवी में एक शख्स ने पेशाब शुरू कर दिया, साहबा उसकी तरफ लपके, नबी ने फरमाया, फदऊहु, छोड़ दो उसको, उधर मत देखो। जब उसने पेशाब कर दिया तो नबी ने सहाबा से फरमाया कि इस पर पानी बहा दो, साफ करो मस्जिद। उससे नहीं, अपने यारों से, सहाबा से फरमाया। फिर उसको बुलाया और प्यार से समझाया कि मस्जिद इबादत की जगह है, पेशाब की नहीं। एक और मिसाल याद आ रही है, मुआविया इब्न हकम सुलमी, गालिबन बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि नमाज में किसी को छींक आ गई तो मैंने कहा, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पे रहम करे, जैसे जवाब दिया जाता है मैंने दिया। सहाबा ने मुझे घूरा टेढ़ी आंखों से, इधर वाले भी घूर रहे, इधर वाले भी घूर रहे। मैंने कहा, तुम्हारी माएं तुम्हें रोएं, मुझे क्यों घूर रहे हो? सहाबा ने अपनी रानों पर जोर से हाथ मारना शुरू किए, जोर जोर से, मुझे चुप कराने के लिए। कहते मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, मैं ये कहकर खामोश हो गया कि मेरी माँ मुझे खोए, यूं कहकर खामोश हो गया। और सलाम फेरने के बाद नबी ने फरमाया, कौन था? साहब ने फरमाया, ये बद्दू, ये अराबी था। मेरे नाम के बजाय उन्होंने कहा, ये था बद्दू, अराबी, देहाती। नबी ने मुझे बुलाया और फरमाया, नमाज सिर्फ जिक्र व तिलावत की चीज है, यानी नमाज में सिर्फ जिक्र व तिलावत की जाती है। न नबी ने डांटा और न बुरा भला कहा। अब कहते क्या हैं? हजरत मुआविया कहते हैं, फमा रअयतु मुअल्लिमन क़त्तु अरफ़क़ बिर्रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशफ़िक़ व नरम उस्ताद नहीं देखा। क्या अखलाक थे। कल मैं शेख साहब का दर्स सुन रहा था और एक वाक़या वो नकल फरमा रहे थे कि गालिबन ग़ज़वे हुनैन की वापसी के मौके पर चंद देहाती बद्दू किस्म के लोग आ गए और उन्होंने नबी से मांगना शुरू कर दिया। नबी की चादर पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं कि हमें भी माल दो, हमें दो, आप कुछ लाए हो वहां से, हमें दो। नबी पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं और वो चादर खींच रहे हैं। पीछे जो है झाड़ी आ गई, कांटेदार झाड़ियां, बबूल की झाड़ियां आ गई, यहाँ तक के वो कांटे जो है नबी की चादर में पेवस्त हो गए और चादर नबी के कंधे से उतर आई। उन्होंने चादर खींच ली। अब नबी का जिस्म नंगा है, चादर कंधे से उतर चुकी है। अब पीछे हटते हैं तो कांटे लगते हैं। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे बद्दुओ, ऐराबियो, मेरी चादर दे दो, मैं तुम्हें खूब दूंगा। अल्लाह अकबर, क्या अखलाक थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आइए नियत कर लें, इरादा कर लें कि उनकी सीरत और अखलाक को अपनाएंगे, उनकी सुन्नतों को अमली ज़िंदगी में ज़िंदा करेंगे ताकि हमें आखिरत में नबी का कुर्ब और उनकी शफाअत मैसर आए। नबी ने फरमाया, इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अखलाक़ा। क़यामत में मुझे सबसे महबूब
اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سرخروئی ملے تو اچھے اخلاق اپنائیں، اپنے رویے درست کر لیں، اپنے اخلاق صحیح کر لیں، اپنے رویے صحیح کر لیں۔ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں کل قیامت کے دن ترازو میں اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ ہاں تو اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور نبی بھی ان سے خوش ہوتا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور بلکہ لوگوں کو بھی وہی پسند ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق والا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، الحمد للہ۔